ٹھیک بار دیگر بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ابھی بھی کچھ دوست شامل نہیں ہو رہے۔ معصوم فرماتے ہیں جنت میں ایک تالاب ہے، توجہ تو ہے نا؟ صلوات کی فضیلت حاجی صاحب، جنت میں ایک تالاب کے کنارے ایک درخت، اور درخت پر سفید رنگ کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سادے کے آل محمد فرماتے ہیں جنت میں تالاب کے کنارے درخت پر سفید رنگ کے پرندے بیٹھے ہیں۔ جب عاشقان اہل بیت قمر بھائی فرش عزا پہ بیٹھ کر محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں تو جنت میں تالاب کے کنارے درخت پر بیٹھے ہوئے سفید رنگ کے پرندے پرواز شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹچ سسٹم آج کی ایجاد ہے، خالق کائنات نے ازل سے اہتمام کر دیا ہے کہ ادھر عاشقان اہل بیت نے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی، جنت میں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے پرندوں نے پرواز شروع کی۔ تالاب میں آ کر غوطہ لگایا، پانی سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں وہ اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں، پھڑپھڑاتے ہیں، اور جیسے ہی جنت میں تالاب کے کنارے سفید رنگ کے پرندے درخت پر بیٹھے ہوئے پرواز کرنے کے بعد پانی سے باہر آتے ہیں، پروں کو حرکت دیتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ان کے پروں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں اور خالق کائنات ہر قطرے سے فرشتہ خل کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ہر فرشتے ایک قطرے سے فرشتے کو خلق کرنے کے بعد خالق کائنات ہر فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے ملک مقرب تو قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے جس نے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی ہے۔ مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد مقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن الغلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلوات والا یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن السابق بالایمان والشاہد باللسان مصداق قول الرحمن مالج البحرین یلتقیان صلوات۔ قصیدہ سنا رہا ہوں مولا کائنات کا۔ والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سکر ابی شبیر و شبر ساکین الحوض الکوثر حامل الباب الخیبر الذی سمت لہ امہ حیدر صلوات۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات۔ اگرچہ موسم کی شدت ہے
لیکن جذبات کی شدت پر اسے قابو میں جانے لگے، اس لیے کہ جس ذکر میں آپ بیٹھے ہیں یہ ذکر نہ موسم کا محتاج ہے، نہ پڑھنے والے کا محتاج ہے، نہ سننے والے کا محتاج ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا ہے. بس 2 جملے میرا کہنا ہے، میرے بعد بہترین مداح موجود ہیں. جس عنوان سے عقیل شاہ جی یہ مجلس اعزاز کا اشتہار میرے سامنے ہے، تم کون ہو؟ شہزادے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا احامیش الشام والکوفہ والخفافیش ظلمت والملامہ واشبہ الشیب المیت انا اشبہ بزی رسول اللہ وسمین بعلی الذی نازلت بہ الآیات المحکمات تحمدہ الزاریات وتوصف المرسلات وتثنی رکوبہ العادیات. توجہ ہے نا؟ شہزادہ اپنا تعارف کروایا ہے، کہتا ہے کہ یا احامیش، بڑا کمال کا جملہ ہے صاحب، یا احامیش الشام والکوفہ، اے کوفہ و شام کے بدماشوں، والخفافیش الظلمت والملامہ. کی شاہ جی شہزادہ کہتا ہے اے اندھیری رات کے چمگادڑوں. ہاں جی رات بیٹا حیدری علی نوجوان بیٹھے ہیں، یہ جرأت کا مظاہرہ سیکھے شہزادے سے کہ دشمن کو حاجی صاحب اس انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا احامیش الشام والکوفہ، اے کوفہ و شام کے بدماشوں. سنیے گا، والخفافیش ظلمت والملامہ، اندھیری رات کے چمگادڑوں، واشبہ الشیب المیت، چلتی پھرتی لاشوں. سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، جو پہنچ چکے ہیں سلامت رہیں جی. اندھیری رات کے چمگادڑوں، یا علی چلتی پھرتی لاشوں. پھر شہزادے نے کہا بٹی صاحب وَأَشْبَهُ الشَّيْء بِالْمَيِّتِ، تم مردار کی شبیہ ہو، وَأَنَا أَشْبَهُ بِذِي رسول اللہ، میں سید العرب اور سردار کی شبیہ ہوں. حیدری علیہ السلام، انا اشبہ بذی رسول اللہ، پوری کائنات میں سید الابرار کی سب سے بڑی شبیہ کا نام اکبر ہے. پھر شہزادہ کہتے ہیں اچھا یہ تو تم نے سن لیا کہ میں کس کی شبیہ ہوں، اب سننا چاہتے ہو میرا نام کس کے نام پر ہے، میں کس
جس کا ہم نام ہوں. شہزادہ کہتا ہے وَالسَّمِيُّ بِعَلِيٍّ الَّذِي نَزَلَتْ بِهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ تَحْمُدُهُ الزَّارِيَاتِ وَتُثْنِي رَكُوبِهِ الْعَادِيَاتِ. اے کوفہ و شام کے بدماشو، سننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ میں شبیہ رسول ہوں، ہم شکل رسول ہوں اور ہم نام علی ہوں. پھر کہا میرا نام علی ہے نا، جس کا ہم نام ہوں اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ شہزادہ کہتا ہے وہ علی الذی نزلت بہ الآیات المحکمات، وہ علی جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تحمدہ الزاریات، وہ علی جس کی تعریف سورہ زاریات نے کی. وَتُوصِفُ الْمُرْسَلَاتِ، میں اس علی کا ہم نام ہوں جس کے اوصاف سورہ مرسلات میں بیان کیے گئے ہیں. اور پھر شہزادہ کہتے ہیں کمر بھائی وَتُثْنِي، بس یہ آخری جملے ہیں، وَتُثْنِي رَكُوبِهِ الْعَادِيَاتِ. توجہ کی تو لطف آئے گا حاجی صاحب. شہزادہ کہتا ہے میں اس علی کا ہم نام ہوں جس کے گھوڑے کا قصیدہ سورہ عادیات میں آیا ہے، جس کی سواری کا قصیدہ قرآن کی سورہ عادیات میں آیا ہے. اب یہ کیسے نازل ہوئی سورت؟ پیغمبر مدینے میں علی غزوہ ذات السلاسل پر پیغمبر نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کی. سورہ عادیات کی تلاوت پیغمبر خدا نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فبسطن بہ جمعا. جب پیغمبر جماعت کرا چکے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یونس سے پہلے کبھی تلاوت نہیں کی، ان آیات کو کبھی پڑھا نہیں، اس سورت کی کبھی تلاوت نہیں ہوئی، کیا یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے؟ پیغمبر خدا نے کہا ہاں اے میرے صحابہ، میرا بھائی علی میدان میں گیا ہے، علی نے دشمن پر حملہ کیا ہے، علی کی سواری آگے بڑھی ہے اور جیسے ہی علی نے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا ہے، خالق کائنات نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، علی کے گھوڑے کی تعریف کی، کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے نتنوں سے آوازیں نکلتی ہیں، قسم ہے علی کی اس سواری کی کہ جس کے گھوڑے جب آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. شہزادہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اے دشمنوں، اے کوفہ و شام کے بدماشوں، میں اس علی کا ہم نام ہوں جس کے گھوڑے کی شان میں قرآن میں سورت نازل ہوئی. یعنی شہزادہ بتانا یہ چاہتا ہے بھائی صاحب کہ تم جس کو علی کے مقابلے میں لاتے ہو، کم از کم قرآن میں اتنی آیتیں ان کی شان میں دکھاؤ جتنے علی کے گھوڑے کی شان میں نازل ہوئی ہے. بس آزادارو یا علی علی. تو شہزادے نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہم شکل پیغمبر ہوں، ہم نام علی ہوں جس کے گھوڑے کا قصیدہ قرآن نے پڑھا. بس آزادارو، حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر. جیسے کہ اشتہار کے موضوع سے یہ بات سامنے آ رہے شاید بھائی، سب سے بڑے نقصان کا نام. کیسے بڑے نقصان کا سوال کریں؟ اس لیے کہ جب حسین نے شہزادے کو بھیجا ہے نا، سر کے بال اور ریش مبارک سیاہ تھی، لیکن جب میرا حسین اکبر کی لاش پہ پہنچا ریش سفید ہو چکی تھی. آزادارو، ایک شخص آیا مدینے میں، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے پیغمبر کی زیارت کرنی ہے، میرے دل میں بڑی طلب ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کسی نے بتایا کہ پیغمبر خدا پردہ فرما گئے ہیں. ہاں، اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے. اگر تم حسین کے اس بیٹے کے ایسا
اب زیارت کر لو. تو یوں سمجھو رسول کی زیارت کر لی. بالکل عین ہم شکل پیغمبر شبیہ رسول ہے. عزادارو وہ چلتا ہوا در حسین پہ آیا, دستک دی, مولا حسین باہر آئے, کہا آقا میں آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے شہزادے کو بلایا. جیسے ہی اس کی نظر پڑی نا شہزادے پر, شہزادے کو دیکھتے اس کی زبان سے نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین. عزادارو جب اس نے حسین کے شہزادے کی زیارت کی نا, دیکھتے ہی رہ گیا. کہا اللہ نے تجھے ایسا حسین بیٹا عطا کیا, حسین مبارک ہو. آقا آپ کو مبارک ہو, ہم شکل پیغمبر ہیں. اور جب اس نے مبارکبادی دی, میرے حسین نے اس صحابی سے ایک جملہ کہا میرے نانا کے صحابی, اگر اللہ تجھے ایسا حسین بیٹا دے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, حاجی صاحب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, کیا برداشت کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں آقا ایسے حسین بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا میں برداشت نہیں کر سکتا. میری آنکھ میں تیر لگ جائے وہ برداشت کر لوں گا, ایسے حسین بیٹے کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کروں گا. اس کا جملہ یہ کہنا تھا شہن بھائی کہ میرے حسین نے رونا شروع کیا, گریا کیا, روتے رہے کافی دیر. رونے کے بعد میرے حسین نے کہا میرے نانا کے صحابی تو اس جیسے حسین کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا. ہائے میرا یہ ہم شکل پیغمبر اکبر کربلا کے میدان میں اس کے سینے سے پرچی کا بل نکالوں گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.